تین ریاستوں کے طویل، خونی اور تھکا دینے والے دور کے بعد جب چین جنگوں سے اکتا چکا تھا، تب ایک نیا خاندان ابھرتا ہے، جن خاندان۔ یہ سب سیما خاندان سے شروع ہوا جب سیما خاندان نے وی سلطنت کے دربار میں طاقت حاصل کی۔ پھر اس کا بیٹا سیما زاؤ سامنے آیا جس نے شو کو ختم کر دیا، اور بالآخر سیما یان نے 265 عیسوی میں خود کو بادشاہ قرار دے دیا اور اپنے لیے ایمپرر وو آف جن کا لقب اختیار کیا اور جن سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ لیکن اصل سنگ میل تب آیا جب سیما یان نے وو سلطنت کو بھی شکست دے دی اور 280 عیسوی میں چین کو مکمل طور پر متحد کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تقریباً ایک صدی کی خانہ جنگیوں کے بعد پہلی بار چین ایک واحد سلطنت میں آ گیا، جس کی پوری کہانی ہم آپ کو اپنی پچھلی 3 کنگڈمز پیریڈ آف چائنا کی ویڈیو میں دکھا چکے ہیں۔ ابتدا میں ہر طرف امن تھا، معیشت بحال ہو رہی تھی، تجارت پھل پھول رہی تھی، کنفیوشس کی تعلیم دوبارہ زور پکڑنے لگی، نہریں، سڑکیں، بازار اور درباری نظام دوبارہ جڑیں پکڑ رہے تھے۔ لوگ خوش تھے کہ جنگوں کا دور ختم ہو چکا ہے، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا نیا بادشاہ سیما یان اصل میں عیش و عشرت کا پجاری ہے۔ حکمرانی اس کے لیے ایک کھیل تھی اور سلطنت اس کے لیے ایک شاہی حرم۔ سیما یان نے جب چین کو متحد کیا تو اس نے اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کی بجائے اپنے ذات کے گرد گھمانا شروع کر دیا۔ اس کا حرم اتنا وسیع تھا کہ مورخین کے مطابق اس میں 10,000 سے زائد عورتیں موجود تھیں۔ اس نے حکم دیا کہ پوری ریاست میں کوئی بھی خوبصورت عورت کسی سے شادی نہیں کرے گی، بلکہ اسے شاہی حرم میں شامل کیا جائے گا، اور اس طرح 5,000 مزید عورتوں کو شاہی حرم میں شامل کیا گیا جہاں پہلے ہی ہزاروں عورتیں موجود تھیں۔ اس کی حرم سرا ایک چھوٹا سا شہر بن چکی تھی جہاں مختلف لباس، مختلف لہجے اور مختلف نسلوں کی عورتیں ہر وقت شاہی توجہ کے انتظار میں رہتی تھی۔ وہ اکثر اپنے محل میں گھومتا اور ہر کمرے میں داخل ہو کر پوچھتا، یہ کون ہے، یہ کس کی ہے؟ جب اسے بتایا جاتا کہ یہ سب آپ کی ہیں تو وہ خوش ہوتا، مگر اگلے لمحے بھول جاتا کہ وہ ہے کون۔ ایک بار اس نے کہا کہ یہ سب میری ہیں۔ درباری نے جواب دیا، جی حضور، مگر شاید آپ کو ان کے نام بھی یاد نہ ہوں، اور وہ ہنس پڑا۔ لیکن اس کی یہی ہنسی جن خاندان کے زوال کا آغاز تھی۔ اس کی محفلیں دن رات جاری رہتیں، رقص، شراب، موسیقی اور بدن کی خوشبو سے معطر محل جہاں حکمرانی کا ذکر کم اور رنگینیوں کا شور زیادہ تھا۔ اس نے اپنے وزیروں کو فراموش کر دیا، اپنی فوجوں کو کمزور کر دیا اور اپنی سلطنت کو کھوکھلا کر دیا، اور جو سلطنت اس نے متحد کی تھی وہ صرف چند سالوں میں اندرونی سازشوں، لالچ اور بادشاہ کی غفلت کی وجہ سے بکھرنے لگی۔ شہنشاہ وو یعنی سیما یان جب اپنی عیش و عشرت میں گم تھا تو اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے بعد سلطنت کو کون سنبھالے گا۔ اس کا بیٹا سیما زون ذہنی طور پر کمزور تھا، وہ حکمرانی کا اہل نہیں تھا، مگر پھر بھی جب سیما یان کا انتقال ہوا تو وہ 290 عیسوی میں تخت پر بیٹھ گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب جن خاندان نے خود کو موت کے گھڑے میں خود ہی دھکیل دیا۔ سیما زون کی بیوی ملکہ جیا نانفنگ انتہائی چالاک، حاسد اور ظالم عورت تھی۔ وہ درباری سیاست میں بے حد مداخلت کرتی، اپنے دشمنوں کو زہر دے کر مرواتی، اور بادشاہ کو اس نے ایک کٹ پتلی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ دربار کے شہزادے، سیما یان کے بیٹے اور پوتے، سب کو اپنے اقتدار کی ہوس تھی۔ ہر ایک کا خیال تھا کہ وہ بہتر بادشاہ بن سکتا ہے، اور یوں وہ جنگ شروع ہوئی جو جن سلطنت کے اختتام میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ اس جنگ کو تاریخ میں 8 شہزادگان کی جنگ یا دی وار آف 8 پرنسز کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ ایک آفت تھی۔ خاندان کے افراد خود ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اترے۔ سیما خاندان کے شہزادے جو کسی زمانے میں چین کو متحد کرنے والے سیما یان کے وارث تھے، اب ایک دوسرے کو قلعوں سے گھسیٹ کر قتل کر رہے تھے۔ فوجیں شہروں میں داخل ہو رہی تھی، رعایا کا قتل عام ہو رہا تھا، اور دارالحکومت لوئنگ جو ایک زمانے میں علم و حکمت کا مرکز تھا، اب خون کی ندیوں سے تر ہو چکا تھا۔ یہ خانہ جنگی تقریباً 16 سال،
291 سے 306 عیسوی تک جاری رہی اور ہر بار کوئی ایک شہزادہ فتح پاتا تو باقی اسے گرا دیتے۔ جب 306 عیسوی میں جنگ 8 شہزادگان کا اختتام ہوا تو سیما خاندان کی سلطنت ویسے ہی برباد ہو چکی تھی جیسے ایک محل زلزلے کے بعد کھنڈر بن جاتا ہے۔ شہزادے مر چکے تھے، فوجیں بکھر چکی تھی، خزانے خالی تھے اور آیا بدحال تھی، لیکن تب بھی جن خاندان کا نام باقی تھا اور ایک کمزور سا شہنشاہ سیما چی تخت پر بیٹھا تھا، مگر اب نہ اس کے پاس فوج تھی، نہ طاقت اور نہ اختیار۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی حکومت، صرف تاج بچا تھا اور وہ بھی دشمنوں کی نظر میں تھا۔ اسی دوران شمالی چین میں آباد وہی قبائل جو صدیوں سے چین کی سرحدوں کے پار رہتے تھے، جیسے شیونگنو، جو خانہ بدوش ترک منگول نسل کے لوگ تھے، موقع کی تلاش میں تھے۔ ان کی قیادت لیو یاؤ اور لیو کونگ جیسے رہنماؤں کے ہاتھ میں تھی، جنہوں نے اعلان کیا کہ چونکہ جن سلطنت نے عوام کو بچانے میں ناکامی دکھائی ہے، اب یہ ان کی باری ہے کہ وہ حکومت کریں۔ یہ صرف ایک لوٹ مار کی یلغار نہیں تھی، یہ باقاعدہ بادشاہت کا اعلان تھا۔ 311 عیسوی میں شیونگنو قبیلے کی ایک شاخ جسے ہان زاؤ ریاست کہا جاتا تھا نے جن سلطنت کے دارالحکومت لوئنگ پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ نہایت خونی تھا، شہر کے دروازے توڑ دیے گئے، محلات کو آگ لگا دی گئی اور ہزاروں لوگ مارے گئے، اور سب سے اہم شہنشاہ سیما چی کو زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ ایک چینی بادشاہ کو قیدی بنانا اور وہ بھی غیر چینی قبائل کے ہاتھ، یہ چین کی ایک قومی توہین تھی، مگر وہ اب کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ یہاں سے کہانی اور بھی اندھوناک ہو جاتی ہے۔ شہنشاہ سیما چی کو ہان زاؤ کے دربار میں لے جایا گیا، وہاں اسے مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے تاج سے دستبردار ہو جائے اور غیر چینی لیو خاندان کو بادشاہ تسلیم کر لے، مگر ذلت کی حد یہاں نہیں رکی۔ کچھ روایات کے مطابق شہنشاہ کو جانوروں کی طرح رکھا گیا، کھانے کے لیے درباریوں کے جھوٹے برتن دیے جاتے اور بالآخر 314 عیسوی میں اسے زہر دے کر مار دیا گیا۔ یہ ویسٹرن جن سلطنت کی مکمل موت تھی۔ اس کے بعد ویسٹرن جن سلطنت مکمل طور پر مختلف غیر ملکی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی، جنہیں ہم تاریخ میں 5 بربری اقوام یا 5 بربرین اسٹیٹس کہتے ہیں۔ ان سب نے اپنے اپنے بادشاہ بنائے، چینی شہروں پر حکومت کی اور کئی دہائیوں تک چین کی اصل تہذیب، علم، ثقافت اور سیاسی وحدت کو چیلنج کرتے رہے۔ اسی دوران کچھ جن سلطنت کے بچے کچھ افراد جنوب کی طرف دریائے یانگزی کے پار بھاگ گئے، وہاں انہوں نے جیان کانگ کو دارالحکومت بنایا اور ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی جسے ایسٹرن جن سلطنت کہا جاتا ہے۔ اس کا پہلا بادشاہ سیما روئی تھا، یا جسے ایمپرر یوان آف جن بھی کہا جاتا ہے۔ ایمپرر یوان 317 عیسوی میں تخت پر بیٹھا اور جن سلطنت کو ظاہری طور پر ایک بار دوبارہ بحال کر دیا۔ جب 317 عیسوی میں سیما روئی نے ایسٹرن جن سلطنت کی بنیاد رکھی تو شمالی چین تباہ ہو چکا تھا، غیر ملکی قبائل کا راج تھا، لوگ ہجرت کر رہے تھے اور تہذیب کھنڈرات میں پڑی تھی۔ ایسٹرن جن نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ وہ چینی ثقافت، کنفیوشس کی تعلیمات اور علمی نظام کو زندہ رکھ سکیں۔ یہاں کی حکومت نسبتاً مستحکم رہی، لیکن وہ کمزور تھی کیونکہ درباری سازشیں، طاقتور خاندانوں کی اجارہ داری اور بار بار بغاوتیں ان کی راہ میں آتی رہیں۔ دوسری طرف شمالی چین میں جہاں پہلے ویسٹرن جن سلطنت قائم تھی، وہاں پر کئی ریاستیں آئیں۔ بربری قبائل آپس میں لڑتے رہے اور ایک کے بعد ایک نئی ریاست قائم ہوتی رہی، کبھی ہان زاؤ، پھر پوس زاؤ، پھر ران زاؤ، پھر چینی زاؤ، ایک طویل افراتفری تھی۔ اس طرح ایک وقت آیا جب شمالی چین میں تقریباً 16 سلطنتیں قائم تھیں۔ تاریخ میں اس دور کو 16 کنگڈمز اور ساؤدرن ڈائناسٹیز کا دور کہا جاتا ہے، جہاں پر شمالی چین میں 16 سے بھی زیادہ ریاستیں قائم تھیں، لیکن بڑی ریاستیں 16 ہی تھیں، اس لیے اسے 16 کنگڈمز کہا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جنوب میں ایسٹرن جن سلطنت قائم تھی۔ یہ 16 کنگڈمز اینڈ ساؤدرن ڈائناسٹیز کا دور تقریباً 150 سال تک جاری رہا، اور پھر 420 عیسوی میں ایسٹرن جن سلطنت بھی زوال پذیر ہو گئی، اور اس کے بعد کئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں آئیں، پہلے لیو سونگ، پھر چی، پھر لیانگ، اور آخر میں چین خاندان نے چین سلطنت قائم کی۔
ادھر شمالی چین میں ترک منگول نسل کا وی قبیلہ طاقتور ہو رہا تھا اور اس نے اپنی ایک بڑی اور مضبوط ناردرن وی سلطنت قائم کر لی جس نے پورے شمالی چین کو متحد کر دیا۔ انہوں نے بدھ مت کو فروغ دیا، چینی تہذیب کو اپنایا اور آخر کار شمال کو مستحکم کر دیا۔ لیکن یہ سلطنت بھی دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ پہلے تو یہ ایسٹرن اور ویسٹرن وی سلطنت میں تقسیم ہوئی، پھر ایسٹرن وی سلطنت ناردرن چی سلطنت بن گئی اور ویسٹرن وی سلطنت ناردرن زاؤ سلطنت بن گئی۔ اور پھر ناردرن زاؤ سلطنت کے ایک عظیم لیڈر یانگ جیان نے 581 عیسوی میں ناردرن چی سلطنت کو شکست دے کر سوئی ڈائنیسٹی یا سوئی سلطنت قائم کر دی۔ یہ وہ وقت تھا جب شمالی چین سوئی ڈائنیسٹی کے تحت متحد ہو چکا تھا اور جنوب میں چین خاندان کمزور ہو رہا تھا، اور بالآخر یانگ جیان نے 589 عیسوی میں دریائے یانگزی کو پار کر کے چین خاندان کو شکست دی اور ایک بار پھر پورے چین کو متحد کر دیا۔ یہ وہ تاریخی لمحہ تھا جب 3 صدیوں کے بعد چین ایک بار پھر مکمل طور پر متحد ہو چکا تھا اور ایک مضبوط ریاست سوئی ڈائنیسٹی قائم ہو چکی تھی۔ سوئی ڈائنیسٹی کا دور اقتدار کیسا تھا اور اس کے حکمرانوں نے وہ کیا غلطیاں کی جس کی وجہ سے یہ سلطنت بھی جلد ہی ختم ہو گئی، یہ سب ہم جانیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔